تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس نعمت پہ 3 دفعہ شکر ادا کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت تم سے واپس نہیں دیتے۔ یہ اتنا بڑا ایک عمل ہے، اگر ہم سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری عمر اللہ کی نعمتوں سے آپ سرفراز ہوتے رہیں گے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تو اس لیے جب صبح بھی اٹھو وہ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تعالیٰ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مردے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہم تو سوئے ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں پھر دوبارہ زندہ کر دی، اور جب سونے لگے تو کہا اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ آپ کا نام لے کے سو رہا ہوں اور اسی نام سے صبح زندہ ہو جاؤں گا۔ تو صبح اٹھ کے وقت سب سے پہلے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی مجھے اچھی نیند آئی ہے تو انشاءاللہ ساری عمر اچھی نیند آتی رہے گی، تو شکر ادا۔ اور جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں الحمدللہ الحمدللہ، یہ شکر ہے آپ کا۔ اور خاص طور پہ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو سر سجدے میں رکھ کے اگر آپ کی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ ہیں پڑھیں الحمدللہ، فجر کی الحمدللہ، ظہر کی الحمدللہ، عصر کی الحمدللہ، مگر ساری کی نماز الگ الگ شکر ادا کریں، یعنی میری آج ساری نماز جماعت کے ساتھ پھر انشاءاللہ ملتی رہیں گی۔ احساس شکر جو ہے نا یہ نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جب کوئی مشکل آئے تو وہاں پر صبر کیا جائے، تو بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں صبر کا بھی شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ مجھے آپ نے صبر عطا کیا، یہ پھر ایک اور اس کا بہت بڑا شکر ہے۔ انسان کی زندگی شکر اور صبر کے ساتھ یہ اس کے حسین امتزاج والی زندگی ہے، اس لیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھا کریں۔ کل کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی جو ہے نا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، وَوَأْيِنَا، اور جیسا نے آپ کو حکم دیا ہے، یعنی اپنی نگرانی، اللہ کی نگرانی میں جو کشتی تیار ہو رہی ہوگی، اللہ جس کا نگران ہو، جبریل صلی والسلام آ کے بتا رہے ہوں ایسے کرو، یہاں تختہ یہ لگاؤ، یہاں پر کیل ایسے کرو، یہ کیسے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جبریل صلی والسلام کو بھی ایڈوائزر کے طور پہ یا یہ کہہ دیں اسسٹنٹ کے طور پہ بھیج دیا کہ آپ ایسا کام کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تعلق ہو جاتا ہے تو آسمان سے پھر اللہ کے فرشتوں کا سردار بھی ساتھ مل جاتا ہے۔ وَأَسْنَا الْفُلْكَ، انہوں نے جب یسن الفلک، جب انہوں نے کشتی کو تیار کرنا شروع کر دیا، اور کشتی کیسے تیار کی، وہ درخت لگائے، وہ اس کو سال بھی کہتے ہیں، سار بھی کہتے ہیں، اور ایک جگہ ساگوان بھی میں نے پڑھا، کیونکہ ساگوان کا درخت اس وقت بھی دنیا میں سب سے خوبصورت لکڑی کی جاتی ہے۔ ساگوان کی لکڑی سے جو تیار کیے جاتے ہیں وہ سب سے اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، اس کا رنگ، اس میں خوشبو بھی ایک ہوتی ہے۔ تو 20 سال تک وہ اپنے درخت لگائے، 20 سال میں وہ تیار ہو گئے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو درخت لگائے جائیں گے وہ 20 سال میں میچور ہوتے ہیں۔ اگر 5 سال کے کاٹ دیا تو کچا درخت ہوتا ہے، 10 کے ساتھ، اور جب 20 کا ہو جائے پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسانوں کو بتانے کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہوتی ہے، اور وہ ہمارے لیے اس میں درس بھی ہوتا ہے۔ ہم اس درس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں ہماری الگ بات ہے۔ اور پھر جو کشتی جو تھی، مختلف مفسرین نے مختلف ذکر کیے، لیکن میں سب سے زیادہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو تجریح بھی دیتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی تفسیر کے لیے فرمایا۔ وہ سب سے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ابن عباس جب بھی آئے تو آپ وہی سمجھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے فرمایا کہ ان کے فرمان کے مطابق کشتی جو تھی وہ 30 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچی تھی۔ اب وہ کتنی بڑی کشتی ہوگی، ہاں جی۔ اور اگر آپ اس کی ریشو نکالیں نا تو اس کی ریشو نکلتی ہے 30 نسبت 5
نسبت 3، یعنی اگر آپ آج بھی کوئی جہاز بنائے گا نا، اس کو اس ریشو کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اگر یہ ریشو رکھیں گے تو جہاز صحیح بنے گا، یعنی 30 کا حساب لمبائی جو ہے وہ 30 گنا ہوگی، اور جو چڑھائی وہ 5 اس سے 5 حصے ہو، اور اونچائی جو وہ 3 ہو، تو پھر وہ جہاز صحیح چلے گا۔ اور آج کل بھی آپ بھی دیکھتے کشتی لمبی زیادہ ہوتی، چوڑی تھوڑی ہوتی، اونچی کم ہوتی ہے جی، جتنی لمبائی ہے چوڑائی اس سے بہت کم ہے، اور اونچائی اس سے بھی کم ہے۔ اس قسم کی اللہ تبارک کی، اور اس کے پھر 3 درجے بنائے، ان کی 3 منزلیں بنائیں۔ سب سے نیچی منزل والے درندے تھے، وہ جب آگے ذکر آ رہا تو تمام جانوروں کو ان کے جوڑے جوڑے اکٹھے کیے، تو سب سے نیچے طبقے میں درندے تھے، اور اس کے اوپر والے درجے میں پالتو جانور تھے، جتنے ہم آج کل پالتو جانور چل رہے ہیں درندے، چند ان کی نسل جو تھی وہ ایک ایک جوڑا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا ان میں رکھ دو، میں نے اس سے آگے ان کے جوڑوں کو بڑھانا ہے۔ اور اوپر والے درجے میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے جو ساتھی تھے وہ بھی، اور پرندے جو تھی وہ بھی، اس طرح کر کے وہ کشتی کے 3 درجے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی بنا، اور جب آپ کشتی تیار کر رہے وسنا الفلکا کلما مر علیہ مالا من قوم سخر منہ، وہ جنگل میں کشتی بنا رہے تھے، انہوں نے پوچھا یہ جنگل میں بنا رہے ہو، کشتی تو پانی پہ چلتی ہے، مذاق کرتے تھے، عجیب آدمی کشتی جنگل میں بنا رہا ہے۔ اور ان کے قوموں کے جو سردار تھے، سردار ہمیشہ جو ہے نا ان کی نخوت بڑی ہوتی ہے، ان کا غرور تکبر بڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بس ہم ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ کے بندوں کو بڑا نہیں سمجھتے، اپنے مال دولت کے حساب سے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ، اور ان کے تکبر و غرور آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کہ مالا، جو سردار لوگ تھے ان کے بڑے بڑے امیر لوگ تھے، من قوم سخر منہ، اس پر مذاق کرتے تھے، یہ تم کشتی بنا رہے ہو، کہتے پانی پہ چلی بھی گئی اور ہے جنگل میں بنا رہے ہو، مسخر ترجمہ۔ اور یہ تمسخر کرنا ہوتا ہے نا، ٹھٹھا، یہ آپ پہ اگر کوئی ٹھٹھا کرے نا تو آپ کو بڑا غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ کے پیغمبر سے تکبر ان سے ٹھٹھا کیا جائے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میں تو راہ راست پر ہوں، مجھے جیسے اللہ حکم دے رہا میں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں، اور یہ لوگ مجھ سے ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ قالا ان تسخروا منا، اچھا تم ہمارے ساتھ تذکرہ کرتے ہو، مسخرہ کر رہے ہو؟ اب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ تم جو مجھ سے مسخرہ کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ، ہم بھی آپ پر تمسخر کریں گے، کما تسخرون، جیسے تم ہم سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ جب وہ آگے دیکھیں گے نا عذاب کو، اور وہ ان کو غرق ہونے کو، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ان کو بتا دو، ان کو تو پتہ نہیں، یہ آپ سے مذاق کرتے ہیں، اور جب ہم اسی طرح تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو، تمہارا مذاق تو بے بنیاد ہے، اور ہمارے مذاق سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مسخرہ کرنے، تمسخر کرنے سے مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہے۔ تو یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کرتے تھے، اب بات تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو رہی، یہ بات ہو رہی، لیکن اندر کھاتے اللہ تعالیٰ میرے محبوب سے بتا رہے ہیں یہ آپ سے تمسخر کرتے ہیں نا، ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام سے بھی کرتے تھے، اور جیسے ان کو غرق کر دیا گیا تھا نا، وہ ان کے ساتھ جو میں نے کیا تھا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پتہ چل جائے گا کفار کو، مشرکین کو، ان سب کو کہ آپ کے ساتھ تمسخر کرنے کا ان کو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ حضور کو تشریف دیکھنے میں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، لیکن ہر بات یہی تو قرآن ہے جو حضور کی نعت کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کوئی ایک لفظ قرآن میں ایسا نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو اور جو حضور کی نعت سے خالی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ فسوف تعلمون، ان کو جلدی پتہ چل جائے گا، فسوف، یقیناً، فا کا حرف جو ہے نا یہ عربی زبان میں ضرور کے لیے استعمال ہوتا ہے، فسوف، ضرور، فسجدوا، پس انہوں نے سجدہ کیا، ضرور سجدہ کیا۔ تو یہ فا کا لفظ جو ہے اور لام کا لفظ بھی ہے، لا کا حرف، یہ عام طور پہ زیادہ زورداری کے لیے آتا ہے۔ فسوف تعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا، من یاتیہ عذاب، کہ اس کا عذاب یخزیہ،
رسوا کرنے والا عذاب آئے گا۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم، اور ان پہ ایسا عذاب ہوگا پھر ٹلے گا نہیں، اٹل۔ مقیم کہتے ہیں مقیم وہ جو جب نماز پڑھاتے بعض اوقات کو عالم آیا تو بھئی میں مسافر ہوں، جو جماعت کرا وضو ہے میں مقیم ہوں، تاکہ پیچھے اگر کوئی نمازی مسافر ہیں تو وہ اپنی قصر نماز جو ان کو پتہ ہو کہ میں قصر پڑھنی تھی لیکن اب میں نے کھڑے ہو جانا ہے، تو مقیم کہتے ہیں رہنے والے، مقیم مستقل قیام کرنے والوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان کو ایسا عذاب دوں گا جو مستقل عذاب ہوگا، جو ٹلے گا نہیں۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے کون سی بات ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے مذاق کیا، ایک بات۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کام بھی کیا جو تفسیر میں لکھا ہے، ان 20 سالوں میں 2 سال آپ کو 20 سال تو درخت لگنے میں لگ گئے نا، ان کے میچور ہونے میں، اور 2 سال کے عرصے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کو تیار کیا۔ کہنے لگو پہلے تم کہتے پیغمبر ہو، اب تم بڑائی بن گئے ہو، اب تم نے یہ بڑیوں کا کام شروع کر دیا، یہ تمسخر ہو۔ پہلے تم پیغمبر کہتے تھے، اب تم بڑی کا کام، آپ چپ کر کے لگے رہتے تھے، ان کے مذاقوں کو خیال نہیں کرتے، جو مرضی کرتے رہے، مجھے اللہ نے حکم دیا، وہ تو اللہ کے حکم میں تھے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ اللہ کے احکام میں کتنے مست ہیں اور کتنی لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہاں، نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کے ساتھ کشتی کو تیار کیا تاکہ میرا کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج بھی جتنے جہاز ہیں ان کی ساروں کو یہ نسبت چل رہی ہے، 30:5:3 ایسے چلے گا تو جہاز بنے گا۔ اللہ نے ابتدا میں بتا دیا کہ جہاز بنانے کا یہ طریقہ ہے، اور ان 20 سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کشتی لگ رہے تھے، وہ مذاق کر رہے تھے۔ ان 20 سالوں میں ان کے ہاں ایک بچہ پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، 20 سالوں میں کوئی ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا اب کوئی یہ جو بڑے بڑے ہو گئے نا، تاکہ یہ کل نہ کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں بالغ ہو گئے پھر آپ کی بات کو نہیں مان رہے، ان سب کو عذاب دینا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہیں، کیسے وہ نظام کائنات کو چلا رہا ہے، اپنے پیغمبروں کو کیسے بھیجتا ہے، لوگوں کو کیسے تعلیمات دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کو ہلانے والی کیسی کیسی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب قرآن کو سنا جائے تو دلوں کے زنگ جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں۔ آپ نے میں دلوں کے زنگ 2 چیزوں سے ختم ہوتے ہیں، ایک موت کو کثرت سے یاد کرو اور ایک قرآن کی تلاوت کرو۔ تلاوت سے صرف تلاوت نہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے قرآن مجید جب دلوں کو زنگوں کو زنگ کے اتار دیتا ہے۔ اب جو حضرت صاحب نے ترجمہ لیا ضرور سن لیں، خوبصورت ترجمہ فرماتے ہیں، اللہ غری کے رحمت کرے، آپ کی دہرائی ہو جائے گی، آپ ترجمہ سن لیں گے۔ اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر نوح علیہ السلام کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو اس پر ہنستے۔ بولا یعنی نوح علیہ السلام، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، آنے والا وقت جیسا تم ہنستے ہو۔ تو اب جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے۔ ایک عذاب ہوتا ہے ویسے، ایک جو ان کو رسوا کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کی باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ تم نے اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر سے یہ بات کی تھی، میں تم کو رسوا بھی کراؤں گا، عذاب بھی دوں گا اور رسوا بھی کروں گا، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مقیم کے معنی جو ٹلنے والا نہیں، مستقل عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیکہ وعلی آلہ وصحبک یا جد الحسن والحسین۔ یہ آخر میں کیوں پڑھتا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں،
جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، جو میرے اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ اپنا ایمان بچا گئے، جو سوار نہ ہوئے وہ ان کا ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ حضور نے کیسی مثال دی، میرے اہل بیت اطہار نوح علیہ السلام کی سفینہ نوح کی طرح ہیں، آؤ اس میں سوار ہو جاؤ۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہمیں یا اللہ یہ ہماری نسلوں میں بھی اس پیار کو قائم دائم رکھنا۔ اب جب بات کر رہا ہوں، اب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد تو ہوئی ہے، لیکن جب درس قرآن ہوتا ہے ایک قسم کی سکینت، ایک سکون، ایک لطف، ایک سرور، ایک کیف مسئلے پہ چھا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں، ہماری دعا پہ آمین بھی کہتے ہیں۔ اس لیے درس قرآن میں دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ جو کچھ پڑھے گا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار غور بار میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیل انبیاء السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت ازواج پاک، اولاد پاک، ان کے والدین کریمین طیبین کو، شہداء بدر و حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام رضی اللہ تعالی اجمعین، علماء کرام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ اجمعین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے امتی دنیا سب کو بخش لیں، خاص طور پہ جو یہاں لوگ بیٹھے ان کے رشتہ دار اور والدین کی قبر کے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیں، ٹھنڈا کریں، معطر فرما دیں۔ سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کامنا، سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کامنا، سب بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالح اولاد، سب بے گھروں کو گھر عطا فرما، سب قرضوں کے قرضے دور فرما دے یا الہی۔ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو حلال کی روزی اتنی عطا فرما، وافر بھی ہو، آسان بھی ہو، اور آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کشادہ دل بھی عطا فرما۔ پاکستان کو امن سلامتی خوشحالی کا گہوارہ، اس ملک کے پاکستان میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ فرما دو یا اللہ۔ عالم اسلام کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو۔ جو لوگ بیٹھے میرے مولا پاکا، یہ آپ کی گھر میں آئیں اور آپ کے قرآن کا درس سنائیں، ان سب کو میرا مولا محسار سیراب کر دیں اور شاداب کر دیں، ایمان کی سرابی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی، روحانیت کی سرابی، دنیا کی سرابی، خوشحالی میرے مولا پاکا شاداب کر دیں، سیراب کر دیں، شاداب کر دیں میرے مولا پاکا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔